السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کا باب التوبہ چل رہا ہے، اس سے آج ہم حدیث نمبر 14 اور 15 لیں گے انشاءاللہ۔ وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال، سیدنا اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، واستغفروہ اور اس سے استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، بے شک کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ یہ حدیث گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل ہم نے جو یہ باب التوبہ شروع کیا تھا اور اس میں آیات آئی تھی، اس کے بعد حدیث جو ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی لی تھی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا 70 مرتبہ سے زیادہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اس میں 100 مرتبہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میں یہی 100 مرتبہ کا عمل کیا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ چیز ہٹا لی تھی۔ اب سوچنے کی بات ہمیں یہ ہے، ہمیں جو اس حدیث سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کی اتنی زیادہ تاکید اور پابندی کیا کرتے تھے، تو ہم جو انسان بنی آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، وہ آخر توبہ اور استغفار سے کیوں دور ہے؟ اس کی سوچ میں یہ بات کیوں نہیں آتی، یہ چیز کیوں نہیں بیٹھتی کہ اسے توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے؟ انجانے اور جانے انجانے دونوں طرح سے اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اسے فوری طور پر اللہ کے ہاں لوٹ کر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور وہی جو ہم نے کل 3 اور 4 شرطیں ذکر کی تھیں، ان شرطوں کے تحت وہ اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرے، اور اپنے شب و روز میں، اپنے صبح شام کے اذکار میں، اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے اس کو توبہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، جبکہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، مختلف الفاظ احادیث میں اس کے وارد ہیں، تو وہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کا بھی عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا آڈٹ کیا کرتے تھے کہ ہم نے دن میں کیا معاملات کیے ہیں، کس سے کیا معاملہ کیا ہے، اللہ کے ہاں ہم کس طرح سے پیش ہوئے ہیں، کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سی خطائیں ہوئی ہیں، کون سی برائیاں کی ہیں، تو وہ اپنا آڈٹ کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اللہ کے ہاں اس کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح مشعل راہ پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے اور توبہ استغفار اپنی زندگی میں لازمی بنانا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 15 ہے۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ذکر کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل میں سقط علی بعیرہ اپنا اونٹ کھو دیتا ہے، اپنا اونٹ گم کر لیتا ہے، وقد اضلہ فی ارض فلات، اور وہ پھر اس اونٹ کو پا لیتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے، بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بندے کی توبہ سے اللہ کو اس طرح خوشی ملتی ہے، اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ انسان کا اونٹ، اس کا مال، وہ کسی جنگل بیابان میں گم ہو جاتا ہے، اور گم ہونے کے بعد وہ تلاش بسات کرتا رہتا ہے، اس کو تلاش نہیں ہوتی اس کی، اور اس کے بعد وہ اچانک اس کو مل جاتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم میں یہ روایت جو ہے اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں، وہ یہ ہیں، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، فن تلفت منہ، اور اسے وہ کھو جائے، وعلیہ طعامہ وشرابہ فایس منہا، اور اس پر اس کا کھانا بھی ہو، اس کا پینا بھی ہو، اور وہ اس کو کھونے کے بعد تلاش کر کے مایوس ہو جائے، فاتی شجرۃ فاضطجع فی ظلھا، اور وہ تلاش کرنے کے بعد
ایک تھک ہار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، فاستجا دونوں معنوں میں آتا ہے، بیٹھ ٹیک لگا کے بیٹھنے میں بھی اور لیٹنے میں بھی، درخت کے سائے میں وہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، وقد آئس فی راحلتہ، اور وہ جب اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو جاتا ہے، فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، چلتی پھرتی گھومتی پھرتی، جس سے وہ مکمل مایوس ہو جاتا ہے، فاخذ بخطامها، پھر وہ اس کے مہار یا لگام، دونوں لفظوں میں ہی آتا ہے، بخطامها سواری کی مہار یا لگام پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے، ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، من شدت الفرح، اپنی خوشی کے جذبات سے، اپنے جذبات کے میں آ کر وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اس طرح وہ الفاظ الٹ بول دیتا ہے، جبکہ حقیقتاً بولنا یہ چاہیے اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن وہ الفاظ شدت خوشی کی وجہ سے، اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے سبقت لسان کر جاتا ہے، تو وہ الفاظ الٹ بول جاتا ہے، اخطأ من شدت الفرح، وہ یہ غلطی اپنی خوشی کی وجہ سے، اپنی خوشی میں زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی غلطی کر جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم میں ان الفاظ سے یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں توبہ کی ترغیب اور فضیلت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ کا طلبگار رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے جو دوسرا درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب انجانے میں غلطی کر جاتا ہے، یعنی اس کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا وہ غلطی کرنے سے، اور اسے وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرتے ہیں، اس سے درگزر فرماتے ہیں، اس کا مواخذہ، اس کی پوچھ گچھ اس غلطی کی اس سے نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اس حدیث میں بخاری کے الفاظ میں بھی اور مسلم کے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے قسم لی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ تاکید کی جاتی ہے، تاکیداً یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ یہ اسی طرح بالضبط یہ الفاظ ہیں اور اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں جو ایک اہم ترین چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کام میں پھنستا ہے یا کسی مشکل میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے ہی اس کو مانگنا چاہیے اور اللہ سے ہی مددگار ہونا چاہیے، اللہ سے وہ مدد کی امید رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کرے اور اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ